اس دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت جملہ مومنین مرحومین بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین اور بالاخص بانیان و معاونین انتظامیہ اہل علاقہ ان سب دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بار دیگر و آواز بلندر صلوات امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا دے ظہور پر نور تعجیل واسطے بھی صلوات تلاوت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين ثم صلاة والسلام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلاة الطيبين الطاهرين المعصومين شهراد جرنائے الحسین دے لشکردہ تے جعفر تیار دسانی وقت گیا معراج شرافت داؤ جلی ہے خاموش جوانی جرنائے الحسین دے لشکردہ تے جعفر تیار دسانی وقت گیا معراج شرافت داؤ جلی ہے خاموش جوانی شہران روئے دی اگل در سادات تے کیتی ہے تے جبریل تو آدھ دروانی حیران میں جو بات جنے وہ کہیں بال نہ منگیا اجرکم اللہ
اجرکم علی اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرما۔ میں ول پڑھتا شہران جرنائے لوشائے نندے لشکر دا تیجا فردیار دا سانیا وادھگیا معراج شرافت دا جندی ہے خاموش جوانیا ادروئے گیا گلے جائے در سادات تے کیتی ہے تے جبریل تو واد دربانی حیران میں جو باد جنے کہیں بال نہ منگیا اما قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله صلوات میرے والد آمین دعا ہے پروردگار عالم تساں حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ واہے پروردگار عالم جملہ مومنین مرحومین حاضرین دے جملہ مرحومین بانیان معاونین انتظامیہ اہل علاقہ ان سب دے مرحومین دی مغفرت و درجات بلند فرماوے۔ واہے پروردگار عالم امام زمانہ ارواحنا لہو الفدا دے ظہور پرنور استعجیل فرماوے۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی علیہ فرمائے سامین دین مقدس اسلام دیاں تعلیمات دے مطابق خداوند عالم دی بارگاہ دے اندر نیکیاں دے درجات موجود ہیں۔ نیکیاں دے درجے ہیں، ایک عمل دا ایک خاص ثواب ایک اجر، دوسرے عمل دا اجر و ثواب اس پہلے عمل تو زیادہ ہے، تیسرے عمل دا ثواب اور اجر اس دوسرے عمل تو زیادہ ہے۔ فرمایا میں درجے موجود ہیں، ایک عمل دا ایک خاص ثواب ہے، ایک عمل دا ثواب اندے نالو زیادہ، تیسرے دا ثواب اس دوسرے نالو زیادہ۔ سمجھا دی بھی آپ نے؟ فرمایا درجہ بندی جاری نہ دیئے یہاں تک کہ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک بندہ اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جائے، ایک بندہ خدا دی راہ مارا ونے۔ فرمایا ایک خدا دے راہ دے اندر شہادت او نیکی ہے لیسا فوقہ بر، جس تو بڑی نیکی اور اجر وجود ہی نہیں رکھدا۔ یعنی اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو بڑا درجہ شہادت دا درجہ ہے۔ شہادت وہ نیکی ہے جس تو بڑی نیکی کائنات دے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ نماز دا اجر، روزے دا اجر، حج دا اجر، زکات دا اجر، خمس دا اجر، انہاں دے درجہ بندی ہے، کہندا ثواب تھوڑا، کہندا اس نالوں زیادہ، کہندا اس نالوں زیادہ۔ لیکن فرمایا شہادت اللہ دی راہ دے اندر جان قربان کرنا کہ او عمل ہے لیسا فوقہ بر، جس تو بڑا اجر موجود ہی کوئی نہیں۔ یعنی سب تو بڑا درجہ شہادت دا درجہ ہے، سب تو بڑا مقام شہادت دا مقام ہے، سب تو بڑا ثواب و اجر شہادت دا اجر ہے۔ اس واسطے معصوم نے فرمایا بروز محشر میدان محشر دے اندر جنا شہید حاضر حسین، جنا شہید خدا دی بارگاہ جاسے
رب العزت ہو سی میرے انبیاء اور میرے مرسلین اپنی سواریاں چھوڑو میرے شہداء دا استقبال فرماؤ. تھوڑا ہی کو گھٹ چکریا جوان دا اچھا ہویا تھوڑا ہی ہے کو کام تھی. صلوات پڑھو بر محمد و اہل بیت محمد. بار دیگر آواز منتر صلوات. فرمایا شہادت درجہ ہر عمل نالو زیادہ ہے. شہادت ثواب ٹھیک ہے. شہادت ثواب ہر نیکی نالو زیادہ ہے. یہ وجہ ہے روز معاشر میدان معاشر دے اندر اللہ دی ذات اپنے انبیاء نو حکم دے سی او میرے انبیاء او میرے مرسلین اپنی سواریاں چھوڑو میرے شہداء دا استقبال کرو. اتنا مقام ہے لیکن انہاں شہداء دے اندر ایک ایسا شہید بھی موجود ہے معصوم فرمیدن جینا مقام دیکھ کے جینا درجہ دیکھ کے باقی شہداء خواہش کرے سے کاش جینا مقام اس شہید نو مل رہے یہ ساکو بھی مل بنے. کون ہے وہ شہید؟ کون ہے وہ عظیم شہادت درجے تے فائز ہونا گا؟ معصوم فرمیدن توجہ اِنَّا لِعَمِّي الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا اللہ دی ذات نے میرے چاچے عباس نو بروز معاشر او مقام عطا فرمایا. بروز معاشر میدان معاشر دے اندر میرے چچا عباس نو او منزلت عطا ہو سی. فرمایا یَذْبِتُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سارے شہداء او شہید جنہاں دا مقام دیکھ کے انبیاء دا حکم ہو سی انبیاء نو حکم ہو سی جو میرے شہیداں دا استقبال فرماؤ. فرمایا او شہید خواہش کرے سن جڑا مقام عباس نو ملا ہے کاش وہ ساکو بھی مل بنے. کاش وہ ساکو بھی مل بنے. کون عباس؟ کون عباس؟ وہ عباس یعنی متعلق میں جملہ آتا ہوں گا حسنین شریفین جیسے بچڑے ہومن دے باوجود حسن و حسین جیسے بچڑے ایسے فرزند نام سیدہ و شباب اہل الجنہ حسنین جیسے بچڑے ہومن دے باوجود علی جس بچڑے دی خواہش کر رہا اس نو ابو الفضل العباس آتا ہے. حیدریہ یعنی حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہیں یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ جیسے بیٹے موجود ہیں ان دے باوجود علی جس بچڑے دی خواہش کرے علی جس بچڑے نو اپنی دعاواں دے اندر پروردگار کو منگدا نظر آوے وہ ابو الفضل العباس آتا ہے. کون عباس؟ او عباس جیسے متعلق امیر المومنین فرمامن فلزتو کبدی لوگو عباس میں علی دے جگر دا ٹکڑا ہے. کون عباس؟ او عباس یعنی عظمت قصیدے معصومین پڑھ دے نظر آمین یعنی عظمت معصومین بیان کریں دے نظر آمین. 9 محرم جلے عصر ہوئی نا دیگر دا وقت ہو یا 9 محرم فوجی اشکیاء نے منصوبہ بنایا جو اسا حملہ کرے دے ہیں. یہ چاہتے ہیں 9 محرم نو جنگ مکمل ہو منے ختم ہو منے ہی کو حملہ کرنا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے حضرت عباس نو فرمایا عباس بھائی مانجنا انہاں کو پوچھ انہاں دا موقف دریافت کر پوچھ کیا چاہتے ہیں لوگ. جنہاں حضرت عباس نو بھیجے دے بیان امام حسین علیہ السلام تاریخ نے ایک جملہ لکھے فرمایا ارکب بنفسی انت یا عباس. عباس تیرا بھیرا تیرے تے قربان ہو منی وانجنا انہا ظالمہ کو پوچھا ہے کیا چاہتے ہیں تیرا بھائی تیرے تے قربان ہو جائے. کون عباس جہنے تے امام وقت فرماویں تیرا بھیرا تیرے تے قربان ہو منی. کون عباس جس عباس دی عظمت معصومین پڑھ دے نظر آنے. کون عباس صادق آل محمد یہ جڑی زیارات دے گئے وہ تو سب مومنین
کربلا میں دے حضرت عباس کا جڑا زیارت نامہ پڑھ دیو، یہ زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام کو نقل ہویا، یہ زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ اس زیارت نامے دے جملے بے ابی و امی، میں صادق دے ماں باپ تائیں ابو الفضل عباس تے قربان ہو ونجے، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو ونجے۔ امام معصوم احساساتی زبان نہیں بولیں دے، امام معصوم حقائق دی گفتگو کریں دیں، حقیقت بیان کریں دیں۔ اسارے علی کار محبت دی وجہ تو کہن دی تعریف نہیں کریں دے، امام معصوم جنہ کہن دی تعریف کریں ان دی عظمت دی وجہ تو کریں دیں۔ فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو بجن۔ کون عباس؟ جس عباس دے متعلق اس زیارت نامے دے جملے، اس زیارت نامے دے اندر فرمایا السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح۔ اگر کہیں ہستی دی معرفت حاصل کرنی ہوئے نا، اس کا زیارت نامہ پڑھو، ان دی زیارت دے جملے پڑھو، حضرت عباس دی زیارت دے جملے پڑھو، امام صادق گواہی پہنے دن ادن السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح، او اللہ دا صالح بندہ، میں صادق آل محمد دا تیرے تے سلام ہوئے۔ گواہی پہنے دن اے اللہ دا صالح بندہ، میں صادق دا تیرے تے سلام ہوئے۔ اور فرمایا المطیع للہ، اور کتنا صالح ہے یہ عباس، کتنا صالح۔ راویہ دے کربلا دے میدان دی جنگ تو بعد میں کوفہ دے اندر کھڑا ہمیں تے جڑا ایک قافلہ اسیران دا قافلہ آیا نا کوفے تے ان قافلے دے نال شہیدان دے سر موجود ہیں، کئی سر نوکے نیزہ دے سوار ہیں، کئی سر گھوڑا دی گردناں نال لٹکے ہوئے ہیں۔ آدھے میں ایک سر لٹھے جیڑا سر ایک گھوڑے دی گردن نال لٹکیا ہویا ہا، لیکن اس بندے نے جملہ آکھے آدھے علا جبہتہی اثر السجود، آدھے میں ہی اور یہ سر لٹھے جیدی پیشانی تے سجدہ دے نشان موجود ہیں، جیدی پیشانی تے سجدہ دے نشان موجود ہیں۔ میں کو پوچھنا پہ گیا جو یہ سر کہنا سارے کون ہے اتنا عابد جیدی پیشانی تے سجدہ دے نشان موجود ہیں؟ میں کو جواب ملا کوئی عام ہستی نہیں، علی دا بچڑا ابو الفضل عباس ہے۔ السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح، اے اللہ دا صالح بندہ، میں صادق آل محمد دا تیرے دے سلاموں میں۔ اور فرمایا المطیع للہ ولرسولہ، امام صادق پہ فرمائے او اللہ دا مطیع، اللہ دا فرما بردار، مولا صادق گواہی پہ رہنے عباس اللہ دا اطاعت گزارے، وَلِرَسُولِهِ عباس اللہ دے رسول دا اطاعت گزارے، وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عباس امیر المومنین دا اطاعت گزارے، وَلِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عباس حسنین شریفین دا اطاعت گزارے۔ عباس اطاعت گزارے مطیع معظم حضرت ابو الفضل العباس۔ بعض گلنا سن کے نا سن کے آہستہ آہستہ بندے دے ذہنی جو راسک ہو ویندیاں پک ویندیاں، گل سمجھا نہیں بھی سارا نو، بعض گلنا سن کے پکیاں ہو ویندیاں، بعد جدہ بندہ کوئی نمی گل سنے ان دے خلاف گل سنے بندے کو عجیب لگتا ہے۔ یہ تو آجے کو مشہور ہے روایت اور بند بھی پڑھا ویندہ ہے کہ جدہ خیمے پٹن دا موقع آیا، امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل عباس کو آکھا عباس ہی تو خیمے پٹ، تو بند پڑھا ویندہ ہے جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی میں کو کیوں جرنیل بنا یہی، نا 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 خیال کرو جہاں جملہ لکھا ہے وہ عباس دی معرفت ہی کوئی نہیں، جو عباس کس عظمت
تھک ویندیاں اون دے خلاف جڑا بندہ سن دے نا باتوں چنگیاں نہیں لگدیاں جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی میں کو کیوں جرنیل بنائی ہو ہی نہیں سکتا جو عباس دی زبان چوں امام حسین دے بارے جملہ صادر ہوئے عباس مطیع ماضے عباس اطاعت گزارے امام علیہ السلام نے فرمایا عباس سے کم کرنے فرمایا سمعن و طاعتن مولا تو سا حکم دے ہو تو ادا نوکر کرے نہ نظر آسی عباس ایک کام نہیں کرنا فرمایا سمعن و طاعتن مولا تو سا آنکھیں نہیں کرنا تو ادا نوکر نہ کرے سی عباس مطیع ماضے امام صادق بے فرمائن المطیعو للہ ولرسولہ میں گواہی دینا عباس اللہ دا اطاعت گزارے عباس اللہ دے رسول دا اطاعت گزارے ولی امیر المومنین دا اطاعت گزارے ولی الحسن والحسین حسنین شریفین دا اطاعت گزارے ایسا کو معرفت کوئی نہیں حضرت عباس دی اے جملے بے معرفتی دی وجہ تو نکل دین انسان دی زبان چوں ساکو شناخت کوئی نہیں ساکو حضرت ابو الفضل العباس دی عظمت دا اندازہ کوئی نہیں عباس بڑی عظیم ہستی دا نام ہے او این جنہ دے متعلق صادق آل محمد فرمیدن اشہدو لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ میں فقط ترجمہ کر کے گزر ویسا فرمایا میں گواہی دینا حضرت عباس تو سا مقام تسلیم دے اتے فائد آوے علماء فرمائیں مقام تسلیم صبر تے رضا دے مقام تو بعد شروع ہوندے آسان دے فلانا صابر ہے فلانا صبر تے فائد ہے فلانا صابر ہے فلانا اللہ دی رضا تے راضی ہے فرمایا صبر و رضا دا مقام پچھا رہے میں دے عباس مقام تسلیم تو شروع ہوندہ ہے فرمایا عباس مقام تسلیم دے سر تسلیم خم میں عباس دا اللہ دے سامنے اللہ دے نبی دے سامنے امام وقت دے سامنے بڑی عظمت دے حامل حضرت ابو الفضل العباس ایسا کو معرفت کو نہیں اس عظیم ہستی دی معصوم فرمائے رحم اللہ امی العباس فرمائے اللہ دی ذات میرے چاچے عباس دے ہوتے اپنی رحمت نازل فرماوے قد آخارا فرمائے ایثار دا عظیم نمونہ ابو الفضل العباس فطرت دا تقاض ہے انسان جنا پیاسا پانی تے پہنچنے نہ پہلے آپ پیندے ہمیں نا پیاسا جنا پانی تے پہنچے پہلے آپ پانی پیندے لیکن کائنات دے اندر ایثار دا یونیا نمونہ نہیں ملدا قرآن آدھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمائے مومنین دی علامت ہے مومن اپنی اشد ضرورت دے باوجود اپنے مومن بھائی نو اپنے آپ دے ترجیح دینا نظر آندہ ہے کائنات دے اندر کوئی انہیں ایثار دی مثال نہیں ملدی جو پیاسا پانی دے کنارے ہوئے تے پانی کو اپنے منہ دے نزدیک لانے وے کیا حضرت عباس پیاسے نہیں حضرت عباس دا پانی بند نہیں پیاسے ہیں لیکن ایثار دا اتنا عظیم نمونہ پیش فرمایا آثارا فرمائے ایثار کی تے قربانی کی دیئے وَأَقْلَا امتحان دیتے عباس نے کیسا امتحان فرمائے حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ یہاں تک کہ امتحان لینے غازی دے دونوں بازو قلم ہو گئے فرمائے فَعَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ فِي الْجَنَّةِ لیکن اللہ نے ہی انہیں انعام عطا فرمایا اللہ دی ذات نے غازی نو انہاں دو بازوں دے بدلے جنت دے اندر دو پر عطا فرمائے اللہ نے انہاں دو بازوں دے بدلے دو پر عطا فرمائے یدیرو بہما مع الملائکت فی الجنہ فرمائے جنت دے اندر غازی نہ دو پران دے نال ملائکہ دے کٹھے پرواز کرے نہ نظر آتا ہے
عباس عظیم ہستی ہیں. حضرت عباس بابصیرت شخصیت ہیں. فرمایا میں گواہی دینا عباس صالب الایمان. یہ سارے معصومین دے جملے بیٹھے پڑھتا ہوں. فرمایا عباس ایمان دی مضبوط چٹان دا نام ہے. فرمایا نافذ البصیرہ. عباس عمیق بصیرت دا مالک ہے. عباس حق اور باطل نو بہتر سمجھ دے. حق کیا ہے باطل کیا ہے فقط سمجھنا نہیں, لوگوں کو دسینا نظر آیا. لوگوں حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور میرا دل چاند ہے کہ چند جملے میں ضرور عرض کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ دے اندر جڑا معروف ہے, جڑا منقول ہے, منصوب ہے حضرت عباس دی جانب کہ جدہ انہاں لوگاں مولا واسطے حج بیت اللہ دا رستہ بند کیتا اور امام دی شہادت دا منصوبہ بنایا اور امام کو احرام تبدیل کرنے پہ گئے, تو اس مقام دے ہوتے معروف ہے بعض کتب دے اندر درج ہے کہ حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت عباس نے انہاں لوگوں کے درمیان خطاب کیتا. عباس نے لوگوں کو دسایا, او لوگوں خیال کرو, سمجھو, سوچو, حق کیا ہے باطل کیا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. فرمایا ہم نے وہ پروردگار دا جس پروردگار نے میرے باب علی دی ولادت دے ذریعے ایک کعبے نو عظمت عطا فرمائی. تکے تو نہیں ہو بیٹھے. اللہ لوگوں نے دسایا حق کیا ہے باطل کیا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. فرمایا ہم نے وہ پروردگار دا اس پروردگار نے میرے باب علی دی ولادت دے صدقے کعبے نو عظمت عطا فرمائی. فرمایا الذی کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. فرمایا جڑا کل تئی ایک عام گھر رہا بت خانہ ہا بت رکھے میں نے 360 بت موجود آ. اللہ دی ذات نے میرے باب علی دی ولادت دی برکت نال ایک قبلہ بنا چھوڑیا. فرمایا ایو الکفرۃ الفجر, او کافرو او فاجرو, اتصدون طریق البیت لامام البررہ. فرمایا تواڈی جرأت تس نیک لوگاں دے امام واسطے کعبے دا رستہ بند کرے سو. آؤ پوچھ دے ہیں مولا یہ تو حاجی موجود ہیں, احرام وچ موجود ہیں, یہ تو حج کرنا ہے کھڑے ہیں, تساں پہ آتے ہوئے کافر و فاجر ہو. توجہ ہے مولا کافر و فاجر دا نہیں ہے, تو حاجی ہیں. ہو سکتا ہے جواب آوے اس ایمان و اسلام دا کوئی فائدہ نہیں جے کو اپنے زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے. چونکہ معصوم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ. جڑا ہی حالت مر گیا جے کو زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئی, فرمایا وہ جہالت دی موت مر گئی. اور اگلا جملہ فرمایا ماتا یہودیاں او نصرانیہ. جڑا زمانے دے امام دی معرفت تو بغیر ہی دنیا تو چلا گیا. یہودی نصرانی تا مر سکتا ہے لیکن ایمان دی موت نہیں مر سکتا. آگنا چاہتے ہیں دیکھو زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے ان دے احرام پاون یا نہ پاون دا کیا فائدہ. کیڑا فرق ہوں دے احرام چپاوے. اور میں اتصدون طریق البیت لامام البررہ. تو آدھی جرأت تو سن ایک لوگاں دے امام واسطے کعبۃ اللہ دا رستہ بند کرے سو. فرمایا من ہوا احق بھی من سائر البریہ. فرمایا ایڈا سونا اگر حسین کعبہ دا طواف نہیں کر سکتا ود کائنات وچ کون ہے جڑا حسین تو زیادہ کعبے دے طواف دا حقدار ہوئے. فرمایا اگر حسین طواف نہیں کر سکتا
اور فرمایا کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ دیا حکمت نہ ہوئے نا وَأَسْرَارُهُ الْعِلِّيَّةِ، اور اگر اللہ دے بلند پایا اور بلند اسرار اور راز نہ ہوئے نا وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اور اگر اللہ دی ذات نے اپنی مخلوق دا امتحان نہ گننا ہویا، توجہ، اگر اللہ نے امتحان نہ گننا ہویا، فرمایا لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، این تو پہلے جو حسین کعبے دے طواف واسطے اپنا قدم اٹھاویا، فرمایا کعبہ اپنی جا چھوڑ کے میرے آقا دے گرد طواف کرنا شروع کر لے رہا۔ فرمایا یہ تو اللہ دی راز ہے، یہ تو اللہ دی حکمت ہے، یہ تو اللہ دی ذات نے لوگوں کا امتحان گرنا ہے، وگرنہ کعبۃ اللہ اپنی جہاد چھوڑ کے میرے مولا دا طواف شروع کر دے ویا۔ حسین محتاج ہے تو سا اجازت دے سوتا حسین کعبے دا طواف کرے سی۔ فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه، فرمایا جتھا لوگ لڑ لڑ کے حجر اسود دے بہت سے ودے گھن، اگر اللہ دے راز نہ ہوئے نا، اگر لوگوں دا امتحان گھننا مقصود نہ ہوئے یا، فرمایا حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کے میرے آقا حسین دے ہتھا دا بوچھا گھننا شروع کر۔ فرمایا وہ لوگوں اتخمل قوما يلعب بالموت في الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ، فرمایا اس قوم نو موت تو ڈریں دے ہو جنہاں دے بچے موت نال کھیٹ دے نظر آنے، فکیف کان فی الرجولیہ، وَد آپ اندازہ کرو اس قوم دے جوانان دی شجاعت دا کیا عالم ہو سی۔ اور خود فرمایا اگر میرے آقا دی مشیت نہ ہوندی، اگر میرے آقا دی رضا اللہ دی رضا دے نال ملی ہوئی نہ ہویا، فرمایا لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقَرِ الْغَضْبَانِ عَلَى الْعَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، اگر میرے آقا حسین دیا رضاوہ اللہ دیا رضاوہ دے نال ملی ہوئی نہ ہوئے نا، میں عباس دولتے ہی میں حملہ کرا آنی میں شکاری پرندہ اپنے شکار دے حملہ کرے دا۔ اور فرمایا تمہارے کو غلطی ہوئی ہے، تمہارے کو غلطی ہوئی ہے، بس میں نزدیک آ گیا، آخری جملہ فضائل اور چند جملے ذکر مصائب۔ فرمایا انتم وقعتم فی الغلطہ، فرمایا تمہارے کو غلطی ہوئی ہے، اور فرمایا کوئی تمہارے کو نہیں ہوئی، اللتی وقعت فیہا قریش، یہ غلطی تمہارے آباء و اجداد کو بھی ہوئی ہے، یہ کوئی نمی غلطی نہیں، اے تمہارے آباء و اجداد نے بھی یہ غلطی کی دی ہے، کیڑی؟ فرمایا ہم ارادو قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل حسین علیہ السلام، فرمایا انہاں لوگاں پیمبر اسلام دے قتل دا ارادہ کیتا، ہاں تے تساں پیمبر دے بچڑے نو مارنا چاہندے ہو، تساں بنتے رسول خدا دے بچڑے نو مارنا چاہندے ہو۔ فرمایا ما کان یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا وکیف یمکن لکم وما تم تو حیا، فرمایا جے تئیں میرا بابا علی موجودا کسے کافر و مشرک دی جرات نہیں ہوئی ہو پیمبر اسلام نو نقصان پہنچاویا، بس آپ سوچو کیویں ہو سکتا ہے عباس بھی موجود ہوئے دوسرا زہرا دے بچڑے نو نقصان پہنچاؤ۔ فرمائے غلطی یہ تمہارے کو غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی تمہارے کو نہیں ہوئی، تمہارے آباء و اجداد نے بھی کی دی ہے۔ فرمایا انہاں پیمبر اسلام دے قتل دا ارادہ کیتا، تساں پیمبر دے بچڑے دے قتل دا ارادہ رکھ دے ہو۔ بات یاد رکھو جی میں میرے باب علی دے ہونیاں تمہارے آباء و اجداد دی خواہش اپنی دلوں دے اندر رہ گئی، بات یاد رکھو جب تک علی دا بچڑا موجود ہے تو زہرا دے بچڑے دے قریب نہیں آ سکتے۔ اور میرے مجھے سامنی وجہ بڑا مان آل محمد و عباس دے، بڑا مان آل محمد و
دیئے جنہ سفران دے اندر کوئی تھکے نا علی دیاں دیاں تے نوہاں مخدرات اسمت کجاں پریشان ہوئے نا علی دی تھی ساریاں بیبیاں متصلیاں دے وے آکھیا مائیاں پریشان نہ ہو، میرا غازی جو موجود ہے، میرا غازی موجود ہوئے، زینب دی لکھاں دے تک نہیں پوندی بڑا معنی آل محمد ہویا وجہ صفین دے اندر 13 سال دی عمر دے غازی نے ایک ہی ہوئی حملہ کی تھا جو صفین کا نقشہ تبدیل ہویا تاریخ آدھی صحابہ علی دی خدمت دی جائے یا علی ایک حملے دی مزید اجازت چلے ہو یا علی آج صفین دا فیصلہ ہوئے سی ختم ہوئے سی جانگ مولا ایک حملے دی اجازت فرمایا نہیں میں مزید اجازت نہیں دے سکتا کیوں فرمایا میں نا انہو ذکر للحسین میں ہی عباس ہوں اپنے حسین واسطے بچا کے رکھا ہو گیا انہو ذکر للحسین اے میرے حسین دا ذخیر ہے میں کو حسین واسطے بچا کے رکھیا ہویا روان علیہ چڑھ پی ادا محرم دا دین ہو گیا شہادت دا بازار گرم کہیں پاسو جوانہ دے لاشے کہیں پاسو مہمانہ دے لاشے کہیں پاسو نادانہ دے لاشے روایت جملہ لما رعا وحدتہو جنہ غازی جٹھے نا جو زہرا دا بچڑا کلا رہ گئی ہے مقدر دا جملہ عطا اخا ہو وقت غازی ہوں جاتے ہیں جتھا زہرا دا بچڑا کلا کھڑا آدھے مولا حلی من رخصا کیا میں کو میدان دی اجازت ہے ربن علیہ غازی دے مو جو میدان دا نا سننا روایت دیئے بقل حسین و بقاء شدیدہ غالی دے مو جو موت دا سننا راجرنا زہرا دا بچڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے بقل حسین و بقاء شدیدہ حتب تلت لحیتہو زہرا دا بچڑا اتنا رنے جو انجوانا لاڑی تر ہو گئی فرمایا غازی اور تو بھی وجڑا چاہنے میرا گوڑ نٹھائیو میرا اکبر ماریا گیا میرا قاسم اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے حتب تلت لحیتہو زہرا دے بچڑے دی لاڑی انجوانا تر ہو گئی فرمایا غازی تو مننا چاہنے کن تل علامت من عسکری غازی تو تا میری فوج دا سپہ سالار ہیں غازی جائے فوج دا سپہ سالار مارے مننا جنہ ختم ہوئے دیا سپہ سالار دا نا آونا ہی تاریخ دیا ناظرہ یمینا و شمالا کہیں لے سجے دیکھیا والکھبے دیکھیا رو رو کیا کیا کن نہیں ہے یہ فوج جنہ میزر نیلا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تیری صداوت نام فرماوے کن گئی ہو فوج جیدہ میں جرنا الہو لیکن میرا اکبر کربلا دی ریت سمگی اور لیکن میرا قاسم سمگیا میرے شاگرد سمگئے میرے جوان سمگئے میرے مہمان سمگئے کن گئی ہو فوج جیدہ میں جرنا الہو تاریخ دیکھ جملہ آنکھیں اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تیری صداوت نام فرماوے ایک جملہ آنکھا سادہ مولا قد ضاق صدری مولا ایک منظر میں غازی تو برداشت نہیں ہوتا مولا جوانا دے لاشے دے دا میرا میں دا گھٹی دے میرے کولے منظر برداشت نہیں ہوتا اور فرمایا مولا قد سئمت من الحیات مولا ایک منظر دے دیا میں غازی زندگی تو تھک پیا میں آدھا غازی تو سہا دے وے میں زندگی تو تھک پیا اللہ جانے وہ مظلوم دی کیا حالت ہو سی جڑا اکباری چہداری ہے اور جڑا قاسمی چہداری ہے جڑا اور محمد چہداری ہے غازی لا دے تئیں تو سارا وڑائے تو سارا وڑائے تو کوئی چاوڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ توری صداوت نام فرماوے مولا تو
سہا دے میں دنیا تو تھک پیا ہوں غریب دی حالت کیا ہو سی جڑا صبح تھی جوان چہنا نظر آیا جے مہمان چہن جے نادان اجر و کمال اللہ فرمایا غازی اذ غدوت الى الجہاد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء متن کھڑا پڑھنا فرمایا غازی اگر وجنا ہی چاہنا ہے نا بات سننا علی دیاں دیاں دے خیمہ جو علا تشتیاں آوازاں پیاں دیاں غازی دیکھنا سادات دے بال پانی دے پچھے جام ودے گلیں دینا غازی سننا سکینہ اصغر واسطے پانی ودی گلیں دیئے غازی وجنا ہی چاہنا ہے تا پہلے انہا بچہ واسطے پانی دا انتظام کر رون علم مل گئی اجازت ایک مشک چاہیے علم چاہیا غازی میدان علی پاسے گھوڑا دوڑاونا شروع فرمایا بس مختصر بھی کرے نا نزدیک آگیاں دو وین تیری زحمت تمام تاریخ دی غازی حملہ فرمائے 4000 دا پہرا موجودا کوئی ایرا شجاع ہی نہ المنین دا بچڑا پہلے حملے تے ایک کنارہ صاف کی دس الکمہ دا کنارہ صاف ہویا گھوڑا پانی چلا ہے مشک بھریے اور روایت جملہ مدّا یدہو لیشرب میں پہلے آگیا غازی دا بھی پانی مانگا غازی بھی پیاسے ہاتھ ودھایا سی جو میں بھی پانی پیوا لیکن تاریخ دی غازی نو کوئی منظر یاد آیا ہے تاریخ دی ذکرات چلو حسین غازی نو زہرا دے بچڑے دی پیاس یاد آئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تیری سزا مندرام فرماوے رومنا لے تاریخ آیا غازی نو زہرا دے بچڑے دی پیاس یاد آئی ہے پیاس دا یاد آونا اپنے ہتھاں تے جایا ہویا پانی غازی زمین تے سر چھوڑے اپنے آپ نو آدھے بیٹھن یا نفس من بعد الحسین ہونی و بعدہ لا کند انتگونی آدھا بیٹھے وحاد الحسین شارب المنونی و تشربین بارد المعین سنے آدھا بیٹھے غازی تیکو پانی آدھے زہرا دا بچڑا پیاسا ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے آپ نے آپ نو آدھا بیٹھے غازی تیکو پانی آدھے خیمہ دے اندر علی دیا دیا پیاسیا موجود ہے آدھا بیٹھے غازی تیکو پانی یاد سکینہ پیاسی ہے اصغر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے روڑا لے جلدی نال گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا تاریخہ دیئے انہوں غازی گھوڑا دوڑایا انہوں اعلان ہویا اگر پانی خیمے پہنچ گیا جتی ہوئی جاگہ ہر ورسو روڑا لگی اعلان دا ہونا کئی ہزار تیر انداؤ تیر سنبھالے میں آدھاؤں نہ مارنا لے ہزار نشان کو عباس رہی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے مارنا لے ہزارہ نشان ایک غازیہ گھنو حضرت عباس علم دی شبی گھنو میں اگلے جملے بعد پڑھ سا اجرکم اللہ کوئی تیر ماریا غازی اپنے آپ دے جھل گلیا پانی بچا گلیا کوئی تلوار دوار کریا تلوار درار اپنے آپ دے جھل گلیا پانی بچا گلیا تے آدھا آدھے گھوڑا جلدی کر میں کو خیمے پچھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے کوئی تیر مارے اپنے آپ دے جھل گلیا کوئی تلوار مارے اپنے آپ دے جھل گلیا کوئی نیزے دوار کریا اپنے آپ دے جھل گلیا پانی بچا گلیا تیرو رو کیا کیا جلدی کر میں کو خیمے پچھا او سکینہ خیمہ نے دار تین تیار کھڑی کرے لیے آدھی کھڑی ہے میرا چاچا پانی اجرکم
تسمے کبے بازو پاتے تے آنے آنے ان قطع تم یمینی انی اوہانی آبادن آنے لیا آدھا آدھے دوسرا کیا سمجھے میرا جو بازو کلم ہویا میں رک ویسا نہیں میں گوادیاں دینا میں عباس تو سب کیا سمجھے میرا جو بازو کلم ہویا میں جنگ روک دیسا نہیں فرمایا انی اوہامی آبادان آردی لی جے تئی غازی دی زندگی موجود ہے زہرا دے بچڑے دی خدمت کرے ناراض اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے گھوڑا دوڑے نے آنے تاریخ آدھی نوفل ملون چھپ گئی اور یار کی دہزادی رکھا بابا کلم ہویا جلدی نال مشرد تسمے مویچ باتر گھوڑے دی لین تے جھک دی آزادی تے رو رو کے آکھیا جلدی کر میں کو خیمے پچھا اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے رمڑا لے گھوڑا دوڑے نے آنے اس دوران ایک ظالمی اونیا تیر مارے جڑا ظالم آپا دے میں مشہد نشانہ بنایا لیکن میرا تیر مشہد کی جنہی لازمی دی آنکھیں چل گیا میں تیرے کل پوچھنا جدا انسان دی آنکھ دے اندر کوئی شایع بنے بندہ کیڑی شایع نال اپنی آنکھاں صاف کریں دے یقیناً ہتھا نال اپنی آنکھاں صاف کریں دے اللہ جانے اتنی مجبوری بڑھ گئی واضی نہیں ہے ہاتھ کلم ہو گئے ہاتھ تیر لگ گیا اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے توڑے جو کھچ دیر لگے آغازی گھوڑا نہیں روکیا گھوڑا دوڑے نیا میرا تاریخ آنیے اس دوران ایک ظالم یونیا تیر مارا میں آدھا ہوں گا اے تیر مشاکد لئی غازی دیا آسا چل گیا اے تیر مشاکد لئی غازی دی محنت چل گیا اے تیر مشاکد لئی غازی دیا امیدہ چل گیا اور او غازی جڑا آدھا آئی جلدی کر میں کو خیمے پچھا وہ غازی آکھا گھوڑا خیمے لئی اور میں کو میدان گیا اس وقت شہرہ دے ہاتھ کلام تھی گئے غازی دے تے تروٹ مان گیا شرفانا رکھ سر رہوار دی گردن تے واریا غازی والے آگا تیرو رو کے آدھائیوں پاسے گھر یلا جائے پاسے تے ہوئے ڈھیر حجوم سفانا میں کو زینت لالا لکھے اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تیری صداوات رام فرما حسرت نہیں چھوڑنا چاہتا دل چاہتے شہادت مکمل بڑھا تاریخاں دیئے انہوں غازی حقل ماریے یا اخاؤ ادرک اخاؤ حقل یہ مولا میں لانا پیا انہوں زہرا دب جڑا میدان دو دوڑیا تیرو رو کے آکھے غازی علامن کا سوا ظہریا لوگوں میری کمر چھوٹ گئی ہے وقلت ہی لذی میرے ہیلے ختم ہو گئے اجرکم اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اوکھے دماوے سوکھے زہرا دا بچڑا ویراؤ دی لاش دے آیا ہے علماء فرمائیں کوشش کیتی ہیں جو غازی دا لاشا جاوان لیکن علماء فرمائیں ترائے وجوہات کی ہو جائیں حال جو زہرا دا بچڑا غازی نہیں چاہ سکے علماء فرمائیں پہلی وجہ چینہ حال لیکن لاشا جاوان دے قابل کوئی لا ایک پاسو جاوے آبیا پاسا زمین دے جڑ والیا ایک پاسو جاوے آبیا پاسا زمین دے جڑ والیا علماء فرمائیں دوجی وجہ زہرا دے بچڑے غازی کیوں نہیں چاہیا
تو پہلے اتنے شہید چامڑا ناری ہے زہرا دے بچڑے نو اطمینان ہونا آئی میری بہنی دے پردے دا محافظ موجود ہے جنا غازی چامڑا ہے زہرا دے بچڑے کو بہنی دے پردے دی فکر کھا گئی ہے آگے غازی راجن ہوئے میری مجبوری بڑھ گئی ہے اور میں زیادہ دیر تیرے کول نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے علماء فرمائے تیری وجہ غازی کیوں نہیں چاہیا تیری وجہ غازی کیوں نہیں چاہیا علماء فرمائے زہرا دے بچڑے کوشش کی دیئے بھیرا چاکن ونیا لیکن غازیہ دے ماں دے دکھے پاس دواستی میں کو خیمے نگر جو ہے آدم اللہ میں سکینہ نار وعدہ کرایا ہمی ہے میں آکھایا ہمی سکینہ میں پانی ملا سا آدھے انی مستحیل میرے ابنات اس کا سکینہ اور میں کو سکینہ تو شرم آدھے اور میرے کل چا پوچھے چاچا پانی جو اللہ رحمت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ويوم قلبهم انا لله وانا الیہ راجعون پروردگارا ساری قلیل عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما اعزاز عظیم عطا فرما اذا ثواب جملہ مومنین حاضرین جملہ مرحومین بانیان معاونین انتظامیہ ماتمی حضرات ان سارا دے مرحومین دے ارواح کو احسان فرما پروردگارنا جملہ مرحومین دی مغفرت و درجات بلند فرما اعلی علیین جگہ عطا فرما شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما حاضرین مومنین دے گھران دے اپنی برکتہ و رحمتہ نزول فرما آفات و بلیات و محفوظ و معمول فرما رزق حلال جو وسعت عطا فرما توفیقات خیر اضافہ فرما ازاداران سید الشہداء دی ازاداری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما دنیا دے جس کونے دے ازاداری پیوں دی ازاداران سید الشہداء دی خود محافظت فرما ساری جملہ دعائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما برحمتکا یا ارحم الراحمین ماتل حسین